اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. اپنے آپ کو آپ سب کو درخواست کرتا ہوں تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے ہماری عاقبت بخیر فرما، پریشانیوں کو دور فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ رہے محمد. 25 ذیقعدہ یوم دہو الارض کے عنوان سے معصومین علیہ السلام نے بیان کیا. یہ وہ دن ہے کہ جب خانہ کعبہ کے اوپر سے کہ زمین جہاں پر ہے وہاں سے زمین ظاہر ہونا شروع ہوئی اور پھر زمین جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہا ظاہر ہوئی. اس دن کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دن ہے کہ جب اس دن امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج ظہور فرمائیں گے. آج جمعہ کا دن ہے، 25 بھی ذیقعدہ ہے، تو اسی طرح کا ایک دن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آج کے دن کا روزہ بھی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. جو سال میں ماہ رمضان کے علاوہ 4 روزے بہت زیادہ ثواب ہیں اور مستحب ہیں، ان میں سے ایک آج کا روزہ ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ تاکید جو بعض علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ کہ آج کے دن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی بہت تاکید آئی. ابھی زیارت کے بارے میں بتاتا چلوں کہ زیارت ایک وقت ہے کرنا، ایک وقت ہے پڑھنا. دو عنوان ہیں. زیارت کرنا جیسے اربعین ہے، اربعین کے دن زیارت امام حسن علیہ السلام کرنا اور پڑھنا. زیارت کرنے سے مراد ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں، قسمت زری کے سامنے کھڑے ہوں، ادب و احترام جو ہمارے ہاں زیارت ہے اس کا فلسفہ بھی بیان کرتا چلو موقع ہے. اور اگر نہیں ہو سکتا تو آیا ہے کہ چھت پہ چلے جاؤ. بھائی ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہماری ڈیوٹی یہاں لگی ہوئی. ہم اب سالوں سے زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، وہ بھی گئے تھے 4 دن کے لیے، تو کیا زیارت کی. چھت پہ چلے جاؤ، کربلا کی طرف اشارہ کرو، وہیں سے کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، آپ پر ہمارا سلام و اللہ کی درود ہے ابا عبداللہ. آپ کی زیارت ہو گئی. اب نماز کے بعد پڑھتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. تو یہ زیارت پڑھنا ہے، وہ زیارت کرنا ہے. تو آج کے دن امام رضا علیہ السلام کی چاہے مختصر زیارت ہی ہو، زیارت پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اس کا ثواب مل سکے. اور زیارت کے بارے میں جب بات آئی تو میں عرض کرتا چلوں، دیکھیں ہمارے ہاں زیارت کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ جب ان جگہوں پہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، کربلا، نجف، کاظمین، سامرا، مشہد اور باقی زیارتیں بھی ہیں، تو ادھر جا کر جب بھی کوئی آپ پر اعتراض کرے تو آپ انہیں زیارت جامعہ دکھا دیں. زیارت جامعہ 3 ہیں. وہ جامع زیارت ہے جس میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں ہمارے عقائد بیان کیے گئے ہیں، واضح طور پر ہمارے عقائد بیان کیے گئے. اس زیارت سے پہلے ہے کہ ایک تسبیح پڑھو، تسبیح خاتون جنت اللہم صلی اللہ تاکہ کہیں یہ گمان نہ ہو کہ ہم اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں جو باتیں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تو بہت کچھ آنے لگتا ہے، تو ہم کیا کریں. ظاہر فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ انسان کا ذہن برداشت نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا. میں کہا بہت آسان ہے، ما دون الخالق و ما فوق المخلوق. خالق سے نیچے ہیں اور مخلوق سے اوپر ہے. ایک سادہ مثال دے دی تاکہ کہیں شرک کا شائبہ نہ ہو. تاکہ تو نہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے
اپنے آپ کو بالکل نیچے گرا دیا کہ نہیں ہماری حیثیت نہیں ہے، ہماری حیثیت ہے، اور نہ یہ کہہ دیا کہ ہم وہاں پر ہیں جہاں پر کوئی شرک کی منزل آ جائے. تو زیارت جامعہ ویسے بھی پڑھیں، ترجمہ پڑھیں. سارے عربی آپ سمجھ نہیں سکتے، ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جن اماموں کی آپ اطاعت کرتے ہیں اور جن اماموں کی اطاعت فرض کی گئی ہے، آپ کی وجہ سے بارش آتی ہیں، آپ کی وجہ سے رزق ملتا ہے، آپ کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی وجہ سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. وہ اتنی فضیلتیں ہیں کہ انسان کا دل نورانی ہو جاتا ہے. یعنی بعض علماء تو روز پڑھتے ہیں جو نجف و قم و مشہد میں ہے، اور خیر ایک سعادت ہے. جب ہم بھی جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں، لمبی ہے طولانی ہے، کوئی نہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. زیارت پہ بھی جائیں تو زیارت جامعہ تینوں ہیں، تینوں پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. دیکھیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں بس ہم یہ جانتے ہیں وہ ہمارے امام ہیں، ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے، لیکن ان کی فضیلتیں کیا ہیں، ان کی عظمت کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھیں حضور اکرم نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. ہو گئی بات. وہاں پر کہہ دیا انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. نفس کے معنی میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیے. تو ایک نور سے، تو جب حضور اکرم اور مولا کائنات ایک نور سے ہیں تو پھر وہ فضیلتیں ائمہ معصومین، کیونکہ وہ بھی تو اسی نور سے ہیں، وہ فضیلتیں تمام ائمہ معصومین کے اندر پائی جائیں گی، چاہے وہ علم ہو، چاہے سخاوت ہو، چاہے تقویٰ ہو، چاہے معرفت ہو، ہر چیز وہاں جائے گی. تو ہر امام کی عظمت وہی ہے، ہر امام کا زمانہ الگ ہے. تو جس زمانے میں مثلا اب یہ مثال صرف ذہن سے نزدیک کرنے کے لیے، اگر شدید سردی کا زمانہ ہے تو برف جمی رہے گی، ایک برف کے سیل لے لیں. شدید سردی کا زمانہ ہے تو کیا ہوگا؟ برف رہے گی، سیل رہے گی. لیکن اگر فروری مارچ کا زمانہ آئے گا تو تھوڑی پگھلنا شروع ہو جائے گی. برف تو وہی ہے. جون جولائی آئے گی تو ایک دم پگھلنا شروع ہو جائے گی. یعنی برف ہے. ہر زمانے کے حالات کی وجہ سے اس کے آثار مختلف ہوتے ہیں. تو امام رضا علیہ السلام ہیں تو ان کے زمانے کے حالات الگ ہیں، چوتھے امام ہیں تو ان کے زمانے کے حالات الگ ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں تو ان کے زمانے کے حالات الگ، لیکن صفات وہی ہیں. پھر ہم آ کے ان کو بڑھانے کی کوشش کریں تو وہ ہمیں وہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ بھئی اتنی محبت میں مت آ جاؤ کہ جو ہم نہیں ہیں وہ تم ہمارے بارے میں بیان کرنا شروع کر دو، اور اتنا بھی ہمیں نیچے مت لے جاؤ کہ جو ہم ہیں وہ بھی تم قبول نہ کرو. تو امامت کو ہم اپنی طرف سے سمجھنے بیان کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جو چیز ہونے لگی وہ یہ ہے کہ اب معصومین علیہم السلام سے چیزیں غیر معصومین کی طرف منتقل کی جا رہی ہیں. میں نام نہیں لے سکتا ورنہ وہ ایک بازار کھڑا ہو جائے گا، میری اصل بات ہی کہیں ہو جائے گی. کوئی بھی حضور اکرم کے برابر نہیں ہے. مولا کائنات نفس رسول ہیں. یا علی و انت منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کی جو منزلت بیان کی گئی ہے وہی ہے، صرف یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ رسول اکرم کی عظمت ایک مرحلہ ہے، خاتون جنت اور مولا کائنات کی عظمت ایک مرحلہ ہے، اور امامت خود ایک الگ مرحلہ ہے. اب ہم اس امامت کی چیزوں کو، عظمت ہر وہ جس کو عظمت ملی ہے عظمت ہے، لیکن ہم سلمان کو ابو ذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی منزل نہیں دے سکتے، اور ابو ذر کو مقداد کی منزل نہیں دے سکتے، اور مقداد کو ہم تو نہیں دے سکتے، کیونکہ میں وہاں نام نہیں لے سکتا. یہاں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مت ٹرانسفر کیجئے امامت کی ان عظمتوں کو ان کی طرف جو امامت کی منزلت پر نہیں ہیں. میرا نقطہ تھوڑا واضح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟
کربلا کے شہداء عظیم، لیکن چوتھے امام کے مقابلے میں تو کوئی نہیں آ سکتا نا، سید الشہداء کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتا نا. تو اب ہم اماموں کو اوپر لے جائیں، پھر غیر امام کو ہم وہاں پر لے کر آئیں، یہ ہمارا مکتب اجازت نہیں دیتا ہے. جس کی جو منزلت ہے، جس کا جو مقام ہے، اس کو رکھا جائے. درود پڑھ دیں محمد. ماہ ذی الحجہ آ رہا ہے، یہ پہلے 10 دن عبادت کے دن ہیں. جو حج پہ گئے خوشا نصیب، جو جا رہے ہیں خوشا نصیب. کوئی ایک بہت بڑا گروپ شاید محروم ہو جائے، حالانکہ انہوں نے سب پیسے دے دیے ہیں، اور وہ جو ذمہ دار ہیں، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں بھی جو سفر میں گیا تھا اس میں ہوئی تھی بات، میں شاید دوسرے خطبے میں بیان کر دوں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جو حج پہ جا رہے ہیں مبارک، جو نہیں جا رہے ان کو یہاں پر کچھ عبادتیں معصومین علیہ السلام نے بتائی ہیں. پہلے 9 دن روزہ، عید کے دن روزہ حرام ہے. 9 ذی الحجہ کو اگر عرفہ کے اعمال کرنے میں سستی آنے کا احتمال ہے تو پھر روزہ نہ رکھا جائے، اس لیے کہ عرفہ کے اعمال کی اپنی عظمت ہے. میدان عرفہ اپنی جگہ پر ہے، یہاں پر بھی کرتے ہیں. ہم تو الحمدللہ جب سے آنکھ کھولی ہوش سنبھالا ہے، ہمارے دادا بزرگ والد مرحوم یہ اعمال کرواتے تھے، وہیں سے ہم نے ٹریننگ لی. کھارا در میں حسینی ایرانیان کی چھت پر لے جاتے تھے مرحومین. اب تو سب اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گئے. انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اس دھوپ میں بیٹھ کے اعمال کرو تاکہ وہ احساس ہو جائے عرفہ کے نہیں. دعائے عرفہ. میری ریکویسٹ جوانوں سے، جوانوں تمہارے پاس واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور فیس بک کے لیے اتنا ٹائم ہے، ایک پورا دورہ دعائے عرفہ کا کرو. یہ دعائے عرفہ جو تمہارے اہل سنت بھائی ہیں ان کو بھی دے دو، ترجمہ ہے. اس کے بعد عرفان دعائے عرفہ ہمارے محترم برادر جناب محمد علی سعید نے وہ کتاب لکھی ہے، اکیڈمی نے، زہرا اکیڈمی نے چھاپی ہے. دیکھیے جو کرنے کے کام ہے نا وہ کریں. اپنے ساتھ دعا عرفان دعا عرفہ رکھیں، جہاں کوئی ملے ایک دے دیں، وہی صدقہ ہے نا. 100 روپے صدقہ دینا ضروری تھوڑی ہے. ایک کتاب رکھیں دے دیں. کیا پتہ، میں ابھی پنجاب کے دورے پر گیا تھا، میں اسپیسیفکلی جگہ کا اور فرد کا نام نہیں لیتا. ایک حافظ صاحب ہیں جو اہل سنت سے مکتب اہلیت میں داخل ہوئے، مستبصر ہوئے. ان کا واقعہ بھی بہت ہی مطلب سننے جیسا ہے. بہرحال اس کو میں اس وقت بیان نہیں کرتا. تو جب میں چند سال پہلے گیا تھا تو مجھے ملوایا گیا. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زہرا اکیڈمی کو توفیق دی ہے. آپ جیسے مومنین سے امام وغیرہ دیتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم ان جگہوں پہ جائیں. تو ہم نے ان کے اس مدرسے کی ہیلپ کی اور الحمدللہ اس دفعہ گیا تو جب انہوں نے ایک بات بتائی پھر مجھے بیان کرنے میں مشکل محسوس ہوگی. یعنی مولانا تقریباً 460 خاندانوں کو میں نے اہل بیت کے مکتب سے متمسک کر دیا ہے. اب جزاکم اللہ خیر ان لوگوں کا جو زہرا اکیڈمی اور ہم پر بھروسہ کرتے ہیں اور امام کا مال اور دوسرے شرعی ذمہ داریاں دیتے ہیں. مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں نے کہا کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ کہ ایک ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پر ان کے پاس بجلی بھی نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں میری اور آپ کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے. میں خیر میری تو اتنی ذمہ داری کہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ مجھے توفیق دے دیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس جگہ پہ جہاں بجلی نہیں ہے وہ گاؤں گاؤں جاتے ہیں. ابھی بچوں کو قرآن حفظ کرا رہے ہیں اور لوگوں کو شیعہ کرنے میں ایک بڑا عنصر یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں شیعوں میں حافظ قرآن نہیں. پھر جب انہوں نے حافظ قرآن پیش کر دیے تو ایک پورا خاندان مکتب تشیع میں داخل ہو گیا. ایک کسی اس کے رشتہ دار نے کہا تو یہودی ہو گیا تھا، نصرانی ہو جاتا تو مجھے افسوس نہیں ہوتا. دیکھیں جملہ دیکھیں، ایک کہیں کہ وہ ACDC تھا اس کا رشتہ دار، یہ تو شیعہ ہو گیا. تو کہا شیعہ ہونے میں کیا؟ کہا وہ تو اہل کتاب بھی نہیں، وہ تو کافر ہے. آپ کو پتہ چل رہا ہے آپ کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے. یہ صرف جو روز صبح روزی کمانے چلے جاتے ہیں شام کو آ جاتے ہیں کافی نہیں ہے. پیسہ ہے، پیسہ خرچ کریں. اگر پیسہ نہیں ہے
دین کی تبلیغ کے دوسرے طریقے استعمال. آپ کا کام ہے حق پہنچا دینا، کسی کو شیعہ کرنا آپ کا کام، اور رسول اکرم کا کام نہیں تھا لوگوں کو مسلمان کرنا. وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچانا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. کہا کیا بات کرتے ہو؟ کہا ان کی تو کتاب نہیں ہے، وہ تو قرآن کو مانتے نہیں. پھر جب اس کو ثابت کیا تو وہ حیران رہ گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے مدرسے میں سالانہ حفظ قرآن کے لیے امتحان کے لیے اہل سنت حافظین کو بلاتے ہیں، اہل سنت علماء کو بلاتے ہیں، تو جب وہ آتے ہیں تو وہ خاموشی سے ہمارے مسجد میں پڑے قرآن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو ہمارا والا قرآن ہے. تو میرے بارے میں بھی تو کسی نے بغیر سنے سوچے سمجھے اڑائی گئی تھی نا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی وعدہ. عزیزوں، میرا اور آپ کا وظیفہ ہے، ہم وہ جانور نہیں ہیں جو صبح اٹھیں اور روزی کمائیں اور شام کو پہنچ جائیں. جانور بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرتا ہے. میرا اور آپ کا وظیفہ ہے، خود کر سکتے ہیں خود کیجئے، اپنے گاؤں میں کسی کو آگے بڑھا سکتے ہیں آگے بڑھائیے. اہل بیت کا پیغام پہنچنا اور پہنچوانا میرا اور آپ کا وظیفہ ہے. دعائے عرفہ کا ترجمہ ہاتھ میں رکھیے، جہاں کوئی ملے بولے پڑھ لینا. اہل بیت علیہ السلام یہی تو فرماتے ہیں ہماری باتیں دے دو لوگوں کو، یہ خوشبو ہے، لوگ آتے رہیں گے. لیکن جب ہم خوشبو پہنچاتے نہیں ہیں، ہم لوگوں کے دلوں کو ناراض کرتے ہیں، ہم ٹونٹ کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تو لوگوں تک بات نہیں پہنچتی. 10 دن عبادت کے دن ہیں، تسبیحات ہیں، مفاتیح ہیں، ہمارے حدیث الصالحین میں ہیں. 10 دن کی مغرب اور عشاء کے درمیان کی 2 رکعت نماز ہے. جو حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکا عرفات کی، وہ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ثواب دے گا. اور ساتھ ساتھ دعائے عرفہ ان دنوں میں ایک دورہ پورا کر لیجئے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرے امام جن کو میں مانتا ہوں، جن کو میں چاہتا ہوں، جن کی شفاعت کی امید لگائے رکھا ہوں، جن کو موت کے وقت دیکھنا چاہتا ہوں، قبر میں ان کا نور چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا؟ چاہتا ہوں نا. تو دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے اللہ کو پہچنوا رہے ہیں اور کس طرح سے ہمارے دل کی دعائیں نکال رہے ہیں. پالنے والے ہماری عبادتوں کو قبول فرما، پریشانی کو دور فرما، میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، دشمنان اسلام کو نابود فرما، پریشانی کو دور فرما، بیٹیوں کے رشتے فراہم فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، پالنے والے بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، پیارے ملک پاکستان کے دشمنوں کو نابود فرما، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. سب سے پہلے تو یہ جو نوشکی میں بس پہ حملہ ہوا، ابھی کون سی انسانیت ہے، کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے جو اس چیز کی اجازت دیتے ہیں؟ اب ذمہ دار بتاتے ہیں کہ ہندوستان کا اس میں ہاتھ ہے، بعید نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہی کسی طرح سے پاکستان کے اندر ناامنی رہے. وہ تو ہم ہیں کہ جو امن چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ہم نہیں چاہتا تو ہم اس کا منہ توڑ جواب بھی دیتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. لیکن یہ سمجھ لینا کہ بس ہم نے جواب دے دیا اور ہم جیت گئے ہیں، مسلسل توجہ دلا رہا ہوں. کل اسلام آباد میں ایک کانفرنس میں میں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہوشیار رہیں، اس لیے کہ وہ کبھی کسی وقت بھی یہ بھروسہ کرنا، کیونکہ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ دونوں طرف بیٹھ جائیں بات کر لیں. میں نے تو بتایا نا، ٹرمپ کی 70-80% باتیں تو یا جھوٹی ہوتی ہے، آج وہ کہتا ہے کل بدل جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. جہاں ہندوستانیوں سے اتنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، وہاں پر دیکھ لیجئے ان کے امیگرینٹس کو ہتھکڑیاں باندھ کے جہاز میں بٹھایا. میں نے تفصیلات پڑھی کہ جہاز میں بھی واش روم جانے میں بھی ان کے لیے مشکلات تھی. کیا ہے، کن پہ بھروسہ کرتے ہو؟ ٹرمپ اور ان لوگوں پہ. کل اس نے ہماری تعریف کر دی. جب دشمن تعریف کرے تو اور ہوشیار ہو جاؤ، یہ کل کو یہ پلٹ کر کچھ اور بھی کر سکتا ہے. اللہ پہ بھروسہ کرو،
ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ قرآن کی آیتیں آپ کو بتا رہی کہ آپ اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں تاکہ دشمن کی سازشوں کا مقابلہ کیا جائے. دشمن کی سازش کیا ہے کہ وہ میزائل مارے گا، اب ڈرون مارتا ہے نہیں. دشمن کی سازش ہے کہ مجھے کہے گا کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تمہیں کہے گا کہ میرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اور دونوں کو لڑوا دے گا. کوئی بھروسہ نہیں، مسلکی فساد شروع کروا دے. ان حساس زمانے میں کوئی بھروسہ نہیں. محرم سفر آ رہے ہیں، اس میں مسائل کریٹ کرا دے. صرف ان کی طرف سے نہیں ہو سکتا، ہمارے لوگوں کے ذریعے بھی کرایا جا سکتا ہے. ہمیں ہوشیار رہنا ہے، اور ہم سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کسی کو جواب دے نہیں ہیں. ملک ہمارا ہے، اس ملک میں جینا ہے، مرنا ہے. اس کی حفاظت جیسے ہو سکے ہمیں کرنی ہے. ہم نے بتا دیا جو بھی ملک کی حفاظت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری تائید اس کے لیے ہے. ہم اس کے لیے ہمیشہ اچھے الفاظ استعمال کریں گے، اور جو دشمنی کر رہا ہے اس کے بارے میں پھر ہم بد دعا بھی کریں گے. اگر ہمارا بس چلے گا تو ہم اسے روکیں گے بھی. تو یہ ملک کے مسائل ہیں. انٹرنیشنل مسائل کیا ہیں کہ جناب اسرائیل ہر طرف سے خبر دے رہا ہے کہ میں ایران کے نیوکلیئر سائٹ پہ حملہ کر دوں. ارے ہمت ہے تو کر ڈالو. پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، شروع کرنے والا شروع کر سکتا ہے لیکن پھر اسے روک نہیں سکتا. پھر خلیج کا کیا حال ہوگا، پھر اسرائیل کا کیا حال ہوگا، دوسری چیزیں کیا ہوں گی. اور پھر دیکھیں، پھر میں کہتا ہوں کہ ہم کتنے بدبخت ہیں. روز 50-60 سے لے کر 100 فلسطینی مسلمان قتل ہو رہے ہیں، بومبنگ ہو رہی ہے. دعوت میں اڑاؤ، بیٹیوں کو بے حیائی میں ڈالو. بیٹیاں ہی نا میری، بے حیائی میں ڈالو. یعنی پھر میری بے غیرتی دیکھیں کہ میں اپنے جمعے میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تھوڑے سے چہروں پہ سوالات نظر آ رہے ہیں کہ میں بھئی ایک چیز غلط ہو رہی نا. بنی امیہ کے زمانے میں کیا ہوا؟ یہی ہوا تھا. غلط چیز دیکھتے تھے چپ رہتے تھے، غلط چیز دیکھتے تھے اس کی تائید کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ آج مسلمان پریشان ہیں، مشکلات میں، مسائل میں ہیں. کچھ اہل سنت کے علماء نے بات کی ہے اور صحیح طرح سے بات کی ہے، ہمارا سلام ہے ان لوگوں پر. لیکن اکثر جو وہ خاموش ہیں یا ادھر ادھر سے نکل گئے. دیکھیں، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا اللہ پر بھروسہ کرنا ہے یا ٹرمپ پہ بھروسہ کرنا ہے. اب یہ تو شرک ہے نا کہ میں کہوں کہ یعنی اللہ پہ اور ٹرمپ پہ. ہمیں اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے. اور جس دن ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، آپ نے دیکھا 35 منٹ کے اندر دنیا کے بہترین جہاز گرا کے دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن تم نے نماز صبح کے بعد میرا نام لیا اور حملہ کیا، دیکھو کہاں سے کہاں چلے گئے. اور میں میڈیا کے لوگوں سے کہتا ہوں، سچ بیان کریں، سچ بیان کریں. ہمیں جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم مسلمان قوم ہیں. دیکھیں ہندوستانی میڈیا نے جھوٹ کا سہارا لیا. چیک کیجیے اس زمانے میں کیا کیا کہتے تھے. ہم تو راول پنڈی نور خان ایئر بیس پہ اتر گئے ہیں اور اب اسلام آباد پہ قبضہ ہونے والا ہے. کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ جھوٹ کہیں بھی فائدہ نہیں، جھوٹ کے پیر بھی نہیں ہوتے. تو ایک تو پاکستان بہت ہی زیادہ حساس زمانے سے گزر رہا ہے. اتحاد اور وحدت کی ضرورت ہے، اور جو ذمہ داران ہیں جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے وہ اور بھی ہوشیار رہیں کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی بے توجہ ہو جائے اور بڑا نقصان ہو جائے. تمام دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے، میری پیاری سرزمین کی حفاظت کے لیے بلندتر صلوات. چند دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ اہل سنت علماء کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. میں اس کی شدت سے مذمت کرتا ہوں. بالآخر علماء ہیں، ایک مکتب کے علماء ہیں، اور ان کی ٹارگٹ کلنگ پورے پاکستان میں. اچھا، پھر خبریں بھی اس طرح سے ظاہر نہیں ہو رہی.
یہ چیز نقصان دہ ہے، خطرناک ہے. ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ جیسے کہ کچھ اشارے ہونے لگے کہ جناب یہ دوسرے مکتب کی طرف سے ہو رہے ہیں. قطعاً کسی مکتب کی طرف سے نہیں ہو رہے ہیں. یہ سازشی عنصر ہیں جو اہل سنت علماء کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ہم آج اس مرکزی پلیٹ فارم سے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے ان قاتلوں کو پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچائیں، ہمارے علماء کے بھی قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور باقی علماء کی حفاظت کریں. اور آخری چیز پھر سے عرض کرتا چلوں، میں نے عرض کیا تھا لیکن شاید کچھ چیزیں کلیئر نہیں. دیکھیں، حج پہ قربانی واجب ہے. اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے روزے ہیں جو شریعت نے بیان کر دیے بیان. یہاں پر حج کے علاوہ چاہے کوئی حج پہ گیا ہے یا نہیں گیا، اگر اس کے پاس ثروت ہے، مال ہے، تو وہ قربانی کرے. بکرا کر سکتا ہے بکرا کرے، گائے کر سکتا ہے گائے کرے، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. بکرے میں کتنے حصے؟ کوئی حصہ نہیں. 100 ڈال دیں حصے، 10 ڈال دیں حصے، شریعت کی لحاظ سے نہیں ہے. اہل سنت میں ہے یہ چیز، لیکن مکتب جعفریہ میں نہ بکرے میں، نہ گائے میں، نہ اونٹ میں، کسی چیز میں کوئی حصے کی یہ نہیں کہ حصے نہیں کر سکتے، پابندی نہیں ہے. آپ 14 حصے کر لیں، آپ 5 حصے کر لیں، یہ آپ کی مرضی. ایک گھر میں 5 کمانے والے ہیں، 5 کر سکتے ہیں 5 کیجئے، نہیں کر سکتے ہیں 1 کر لیجئے، ٹھیک ہے. اور قربانی کے بکرے کی بھی شرائط جو ہیں وہ مستحب ہیں. وہ جو قربانی کی شرائط ہیں وہ حج کی ہیں. یہ میں نہیں بتاتا ابھی. بہتر ہے ان قربانی ان شرائط کو نظر میں، یہ نہیں کہہ رہا نہیں، ان شرائط کو نظر میں رکھ سکتے تو رکھیں، لیکن نہیں رکھ سکتے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ ایک بہتر قربانی لے لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن قربانی کے بعد جو میری اور آپ کی ذمہ داری وہ صفائی کی ہے. قربانی ایک ذمہ داری ہے، صفائی اس سے بڑھ کے ذمہ داری ہے. میں نے قربانی کی اوجڑی چھوڑی، گندگی چھوڑی، نکل گیا، آپ نے ثواب نہیں کمایا ہے، آپ نے غلط کام کیا. اس سے جو مکھیاں پیدا ہوں گی، اس سے جو بیماریاں پیدا ہوں گی وہ آپ کے ذمے ہیں. اس سے جو لوگ مریض ہوں گے وہ میرے ذمے. اب آپ کو کہتا ہوں تو برا لگتا ہے، میرے ذمے. قربانی کرنی ہے تو صفائی بھی کرنی ہے اور ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر پہنچانا ہے. اور میں تو اہل سنت کے علماء سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں، سب ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ قربانی کے بعد کہ ایم سی کی ڈیوٹی نہیں ہے آ کے سب صفائی کرے. میں مثال نہیں دینا چاہتا کہ پھر بعض لوگ ناراض ہو جائیں، لیکن یہ کون سا دین ہے کہ جس میں صفائی ایمان کا جز ہے اور اسی دن آپ نہا دھو کے نماز عید پڑھنے صاف کپڑوں کے ساتھ آئیں، لیکن قربانی کر کے گندگی. اٹ از یور ڈیوٹی اینڈ اٹ از مائی ڈیوٹی کہ اس صفائی، گوشت بانٹنے سے پہلے صفائی کریں، اس لیے کہ یہ گندگی آپ کے ثواب کو کھا جائے گی. اور خدا را گوشت خود بھی رکھیں، بے شک تھوڑا رکھیں، رشتہ داروں کو دیں، خاص کر غریبوں کو پہنچائیں. اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتا. کوئی فلسفہ ہے، اسی بنیاد پر تو معصومین نے ہدایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ قربانی کریں اور گوشت ضرورت مندوں کو پہنچائیں. آپ کو تو اللہ دیتا ہی ہے، کھاتے ہی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ضرورت مندوں تک گوشت پہنچائیں. پھر ریکویسٹ کروں گا، گرمی بہت شدید ہے، پہلے اپنا خیال رکھیں، اس کے بعد دوسروں کے لیے سبیل لگائیں، پرندوں کے لیے رکھیں. اور آخری بات ایئر لائنز کے لیے ہے جو آپ کے تھرو پہنچانا چاہتا ہوں. کراچی سے کوئٹہ ایک ایئر لائن گئی، نام نہیں لیتا، سب کو پتہ ہے، اور جناب اس نے 3 بار لینڈنگ کی کوشش کی، موسم خراب تھا. چوتھی بار اس کے پاس چوائس ہی نہیں تھی، اتنا پیٹرول ہی نہیں تھا کہ واپس کہیں جا سکے، مجبوراً اس کو لینڈ کرنا پڑا. سول ایویشن اتھارٹی، ویئر آر یو؟ کیوں تم لوگ اس رسپانسبلٹی کو قبول نہیں کرتے؟ اس کے بعد میں نے اے آئی سے پوچھا کہ پچھلے 5 سالوں میں ایئر لائن ہسٹری میں کون کون سی ایئر لائنس کا کیا کیا ہوا ہے. یہ اے آئی بھی بڑی مزیدار چیز مل گئی ہے کہ جو پوچھنا ہے آپ پوچھتے جائیں. استغفر اللہ و سلوری کا دعویٰ تو نہیں کرتے، لیکن یہ کہ آپ کو اچھے جواب مل جاتے ہیں. چیک کیا کیجیے.
آپ کو ریئلٹیز پتہ چلتی ہیں. میں اس ایئر لائن کو وارن کرتا ہوں کہ تم نے جتنی اچھی سروس دی تھی اور جتنا اچھا تھا، میں اکثر اس ایئر لائن میں جاتا تھا، لیکن یہ جو آپ پیسے بچانے کے لیے میں بھی یہ کام کر رہے ہیں، کسی دن یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. اسی وقت پی آئی اے کی فلائٹ جا رہی تھی، جب بتایا گیا موسم خراب ہے لینڈ نہیں کر سکتے، وہ چپ چاپ واپس آ گئی. لیکن مجھے پیسے بچانے ہیں، میں اگر واپس لے جاؤں گا پیسنجر کو تو وہاں سے کیسے پھر میرا تو سارا حساب کتاب ہی برابر ہو جائے گا. اکاؤنٹس کے لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں. انسانی جان سے مت کھیلو. 2 پیسے بچانے کے لیے تم اگر یہ حرکت کرو گے تو تمہارے یہاں سے قیامت میں پکڑ لیا جائے گا. پالنے والے میرے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. اس ماہ ذی الحجہ کو پوری امت کے لیے بابرکت قرار دے. بے حس مسلمانوں کو احساس دلا دے. فلسطینیوں کی مظلومیت پر رحم فرما، کشمیریوں کی مدد فرما، پارا چنار کرم کے مسائل کو حل فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما. میرے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. پالنے والے تیری عبادت اطاعت کی لذت عطا فرما. مرحومین شہداء کے درجات بلند فرما. ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے. پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما. ہمیں امام حسین علیہ السلام کی اور امام معصومین کی زیارت نصیب فرما. حج و عمرہ کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.